کہے وہ اس کی نہ مانے اور اپنی بات کرے تو وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ نفس کی خواہش کے پیچھے، ہوائے نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ اگر اپنے بندے کو کچھ کہے اور بندہ اس کی بات نہ مانے تو وہ کس کی بات پہ چل رہا ہے؟ نفس کی خواہش پہ چل رہا ہے، اللہ کی بات پہ۔ اب قرآن مقدس سنیے، ایک گروہ لوگوں کا وہ ہے جو اپنے خیالات، اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کسی بڑے کی سنتے ہیں، نہ کسی چھوٹے کی سنتے ہیں، نہ کسی دانشور کی سنتے ہیں، نہ اللہ کی سنتے ہیں، نہ رسول کی سنتے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ ان کا ہے جو قوانین خداوندی کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ اس دوسرے گروہ کو ان کا تقوی مل جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آتاہم تقواہم، ان کو ان کا تقوی مل جائے گا۔ اب یہ تقوی اسی کو ملتا ہے، کس کو؟ الذی یعطی مالہ یتزکا۔ قرآن مقدس کہہ رہا ہے جو اپنا مال نوع انسانی کی پرورش کے لیے دے دیتا ہے، جو اپنا مال نوع انسانی کی پرورش کے لیے دے دیتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دے دیتا ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے دے دیتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کو کہا تھا کہ نیکی کے مواقع ہوتے ہیں۔ اگر جہاد ہو رہا ہے تو آپ نفل پڑھنے میں مصروف ہو جائیں، پروردگار کو آپ کے نوافل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ فرض نماز کو جہاد کے دوران مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس پڑھیے، جہاد کا وقت ہو جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مؤخر۔ جو بوڑھا ہے پڑھتا رہے، جو کمزور ہے پڑھتا رہے، جس کی پہنچ جہاد تک نہیں پڑھتا رہے، چونکہ اس کو وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مگر جہاد ہے تو ایک فرض ہو گیا تو دوسرا فرض ضروری آ پہنچا تو ایک فرض اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ ترجیح ہو گئی۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو اور سمجھ بھی رہے ہیں؟ نماز کا وقت ہے، مسلمان کی، مومن کی عزت پہ، آبرو پہ، ملک پہ، قوم پہ، عفت پہ، عصمت پہ حملہ ہو گیا۔ اب خدا بالکل نہیں کہتا تم مسجد آباد کر، اللہ کہتا ہے اب تو سرحد پہ سینہ تان کے کھڑا ہو جا اور قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت اس طرح کر کہ ملائکہ آسمانوں پہ رشک میں آ جائیں، اشش کر اٹھیں عرش الہی کے فرشتے، اور یوں سینہ تان کے آگے بڑھ کے دنیا کو، دشمن کو نانی یاد آ جائے۔ قرآن کہتا ہے فشرد بہم، تاکہ پیا ہوا دودھ ان کو یاد آ جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قرآن میں پریارٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی ہم کسی ایک کام کو دوسرے پہ کیا کریں؟ اہمیت دیں۔ جب جہاد کی اہمیت ہو گئی، نماز کی اہمیت کم ہو گئی۔ آپ سمجھے؟ جب بھوکے کی بھوک بڑھ گئی، بیمار ہو گیا، افلاس آ گئی، قومی المیہ پیدا ہو گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، بھوک سے لوگ مرنے لگے، پیاس سے لوگ مرنے لگے، بے لباس ہو گئے، بے آبرو ہونے لگے، پیاس سے مرنے لگے۔ ایسی صورت میں اگر تو حج پہ جا رہا ہے، پروردگار کے حکم سے اس حج کو تو مؤخر کر دے، ایک کام کو دوسرے پہ کر دو تو کیا ہوگا؟ اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات جو حضرت عبداللہ بن مبارک کی سنا رہا ہوں۔ میں واقعات نہیں کبھی سنایا کرتا، میں ایک فلسفی ہمیشہ پوری تقریر میں، ہمیشہ پوری زندگی بیان کرتا ہوں جس کے اوپر آپ چلیں، لیکن ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں آپ کو سنا رہا ہوں بہت مختصر وقت میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہت بڑے فقیہ
اور حدیث میں ثقہ مانے جاتے تھے. زہد اور ریاضت اور علم و فضل میں بڑے یگانہ تھے. عوام خواص میں وہ بڑی مقبولیت رکھتے تھے، اور اتنی مقبولیت کہ جتنی کسی بادشاہ کو بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی. عبداللہ ابن مبارک. ایک مرتبہ آپ حج سے فارغ ہوئے، حج کو گئے اور حج سے فارغ ہو کر حرم ہی میں سو گئے. حج سے فراغت کے بعد حرم ہی میں سو گئے. خواب میں 2 فرشتوں کی باتیں سنی. ایک نے پوچھا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرے نے کہا 6 لاکھ. دوسرے نے کیا کہا؟ 6 لاکھ. پہلے نے پوچھا کتنے لوگوں کے حج قبول ہوئے؟ دوسرے نے کہا کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. توجہ دیجئے، حقیقتیں ہیں کچھ، ان حقیقتوں کی طرف چلیے، خواہشوں کے پیچھے مت چلو. حقیقت اور خواہش میں بڑا فرق ہے. کہا کسی ایک کا بھی قبول نہیں ہوا. البتہ دمشق میں علی بن موفق ایک موچی رہتا ہے، اگرچہ وہ حج کرنے نہیں آیا مگر اس کا حج قبول ہو گیا. آپ توجہ دیجئے، بات کسی عام ملا ملوانے کی یا قاضی کوزے کی بھی نہیں کر رہا، بات عبداللہ ابن مبارک کی کر رہا ہوں. زمانے کے بادشاہ جس کو ملنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے، عظیم فقیہ، عظیم محدث، عظیم انسان، حرم صحن حرم میں حج کے بعد سویا، فرشتوں کا مکالمہ سنا، اور اس مکالمے میں ایک نے کہا کتنے لوگ حج کو آئے؟ کہا 6 لاکھ. دوسرے نے کہا قبول کتنوں کا ہوا؟ کہا ایک کا بھی نہیں. کہا پھر؟ کہا البتہ دمشق میں ایک موچی رہتا ہے. توجہ دیجئے میری بات کی طرف. میں بڑی حقیقتیں زندگی میں اپنے اندر بھی حقائق رکھتا ہوں اور دوسروں کو بھی حقیقت سناتا ہوں. اس میں چاہے کچھ بھی قربانی دینی پڑے، حقائق کے پیچھے رہتا ہوں، اس کی تلاش میں رہتا ہوں، اس کے تجسس میں رہتا ہوں. زندگی پروردگار کی امانت سمجھتا ہوں اور اس میں خیانت نہیں کرتا. توجہ دیجئے. کہا البتہ دمشق میں علی بن موفق ایک موچی رہتا ہے، اگرچہ وہ حج کرنے نہیں آیا مگر اس کا حج قبول، اور اسی کے طفیل ان تمام لوگوں کے حج بھی قبول ہو گئے. موچی حج پہ بھی نہیں گیا، اللہ نے حج بھی قبول کر لیا اور اس کے طفیل 6 لاکھ لوگوں کے حج بھی قبول ہو گئے. اب بات سنیے، کیا چمبا ہو گیا؟ موچی کا حج قبول ہو گیا، حج پہ گیا بھی نہیں، اور پھر 6 لاکھ لوگوں کے حج بھی قبول ہوا بیٹھا. کیا عجب بات ہو گئی؟ سنو وہ بات سنا رہا. کہا عبداللہ بن مبارک بیدار ہوئے، اسی موچی کی تلاش میں روانہ ہو گئے. اس کے مکان پر پہنچ کر دستک دی. علی بن موفق باہر آیا، آپ نے خواب اسے بیان کیا، خواب سنایا اس کو، اور پھر فرمایا تمہارا حج کیسے قبول ہوا؟ موچی نے کہا میں نے حج تو نہیں کیا مگر ساری عمر چمڑا سی کر کچھ رقم جمع کی اور حج پر جانے کے لیے تیار تھا. توجہ دیجئے، حج پر جانے کے لیے تیار تھا مگر ہوا کیا؟ سبحان اللہ. حج پر جانے کے لیے تیار تھا کہ اسی دوران میں ایک دن میری بیوی نے پڑوسی کے ہاں سے تھوڑا سا سالن طلب کیا. پڑوسی سے میری بیوی نے تھوڑا سا سالن طلب کیا، سالن مانگا. اس نے کہا یہ گوشت تم پر حلال نہیں ہے، اس لیے کہ 7 دن کے فاقوں کے بعد بچوں کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، اتنے بے تاب تھے
کہ میں کوڑے کے ڈھیر سے